بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ذی-قعد اسلامی تقویم کے اعتبار سے 11واں مہینہ ہے۔ اس مہینے کی عظمت و فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس میں عام طور پر دنیا بھر سے حج جیسی عظیم الشان عبادت کرنے کے لیے حجاج کرام حرمین شریفین کی طرف رخت سفر باندھ کر حاضری کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ماہ ذی-قعد کو خصوصی شرف بخشا ہے کہ اس کو ان 4 مہینوں میں شامل فرمایا ہے جن کی عظمت و بزرگی اسلام سے پہلے بھی تھی اور اسلام کے بعد بھی ہے، اور وہ 4 مہینے یہ ہیں: ذی-قعد، ذی الحج، محرم اور رجب۔ اسلام کے آغاز تک ان 4 مہینوں میں جہاں عبادت و اطاعت کی خاص فضیلت تسلیم کی جاتی تھی، تو وہیں ان میں جہاد و قتال بھی ممنوع تھا، اور اسلام میں تو اب بھی ان مہینوں میں عبادت و اطاعت کی فضیلت برقرار ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اس وقت سے مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے ہاں 12 ہے۔ ان میں سے 4 مہینے یعنی ذی-قعد، ذی الحج، محرم اور رجب عظمت و بزرگی والے ہیں۔ یہی ہے سیدھا دین، لہٰذا ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرو۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ جن مہینوں میں روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے وہ یہی 4 مہینے یعنی ذی-قعد، ذی الحج، محرم اور رجب ہے۔ ایک مرتبہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا: صبر یعنی رمضان کے مہینے کے روزے رکھو اور ہر مہینے میں 1 دن کا روزہ رکھ لیا کرو۔ صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے، لہٰذا میرے لیے مزید اضافہ فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہر مہینے میں 2 دن روزہ رکھ لیا کرو۔ صحابی نے عرض کیا: میرے اندر اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے، اس لیے مزید اضافہ فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھ لیا کرو۔ صحابی نے عرض کیا کہ میرے اندر اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے، اس لیے میرے لیے مزید اضافہ فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حرمت والے مہینوں یعنی ذی-قعد، ذی الحج، محرم اور رجب میں روزہ رکھو اور چھوڑ دو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 انگلیوں سے اشارہ فرما کر ان کو ساتھ ملایا، پھر چھوڑ دیا۔ مطلب یہ تھا کہ ان مہینوں میں 3 دن روزہ رکھا کرو، پھر 3 دن ناغہ کیا کرو، اور اسی طرح کرتے رہا کرو۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو یہ واقعہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نئی شریعت اور کتاب دینے کے لیے کوہ طور پر پہلے 30 راتوں کا اعتکاف کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور پھر مزید 10 راتوں کا اضافہ فرما کر کل 40 راتیں مکمل ہونے پر ان کو شریعت اور کتاب یعنی تورات عطا فرمائی۔ ان 40 راتوں کے بارے میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ 40 راتیں ذی-قعد کے پورے مہینے اور ذی الحج کے پہلے عشرے کی تھیں۔ چنانچہ امام ابن کثیر لکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعتکاف کی میعاد عید الاضحیٰ کے دن پوری ہوئی تھی، اور اسی دن آپ کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف نصیب ہوا تھا۔ بعض لوگ ذی-قعد کے مہینے کو خالی مہینہ کہتے ہیں، وہ شاید اس وجہ سے کہ یہ مہینہ اپنے سے پہلے اور بعد کے مہینوں کے برعکس عید الفطر اور عید الاضحیٰ وغیرہ سے خالی ہوتا ہے، اس لیے اس مہینے میں نکاح اور شادی وغیرہ بھی نہیں کرتے کہ کہیں وہ خیر و برکت سے خالی نہ رہ جائیں۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے
کہ لوگ ماہ شوال میں جلدی جلدی شادیاں کر کے فارغ ہو جاتے ہیں تاکہ کہیں ذیقعد کا مہینہ شروع نہ ہو جائے، حالانکہ ماہ ذیقعد سن 5 ہجری میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے نکاح فرمایا تھا، اور اسی طرح ماہ ذیقعد سن 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سلام اللہ علیہا سے نکاح فرمایا تھا۔ الغرض ماہ ذیقعد میں نکاح و شادی وغیرہ عبادات کرنے کو خیر و برکت سے خالی سمجھنا زمانہ جاہلیت کی باتیں اور توہمات پرستی ہے، جن کا شریعت اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دینی اور شرعی مسائل میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔